بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو جن نبی علیہ السلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، وہ نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ ناظرین، حضرت ایوب علیہ السلام کا جو عمل تھا وہ ان کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک ٹیگ لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کا عمل تھا کہ ان میں کمال کا صبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر اور ان کا ایسا صبر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کو ایک مثال بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوبصورتی، حسن و جمال، ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہوا تھا۔ مال اور دولت، اولاد، ہر طرح کی نعمت تھی، لیکن جب آپ پر آزمائش آئی تو آپ نے کمال کا صبر دکھایا۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا۔ جب آپ کو بتایا گیا، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو بتایا کہ آپ کا مکان گر گیا ہے اور گر کر تباہ ہو گیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا کیا تھا، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ اور پھر جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی اولاد بھی فوت ہو چکی ہے، اسی مکان کے نیچے آ کے آپ کی اولاد بھی مر چکی ہے، تو آپ نے کہا میرا کیا تھا، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ پھر آپ کا جتنی بھی جانور تھے، جتنے بھی مال و دولت تھی، کھیت تھے، زمین تھی، اس پہ بھی آگ لگ گئی۔ کتنے جانور، کتنی کثیر تعداد میں جو جانور تھے وہ بھی مر چکے۔ آپ کا یہ بھی بہت بڑا نقصان ہوا، اور جب آپ کو اس کا علم ہوا تو بھی آپ نے کہا کہ اللہ کا تھا، میرا کیا تھا، اللہ نے لے لیا۔ ناظرین، ان کا یہ صبر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اور آزمائش آئی۔ ابھی آزمائش ان کی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہم دیکھیں اگر دنیا میں کہ اگر ہم پہ جب کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی مصیبت آتی ہے، تو ہم صبر سے کام نہیں لیتے۔ ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، لیکن ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر ایک صبر ایسا صبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ پھر آپ پر مزید آزمائش آئی اور یہ ہوا کہ آپ کو بیمار کر دیا گیا۔ آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے، جس کو ہم پھوڑے وغیرہ کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم سب کے پاس جاتے ہیں لیکن اپنے اللہ کے پاس نہیں جاتے، جو سب مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے اور مصیبتوں، مشکلوں، پریشانیوں کا حل کرنے والا ہے۔ اب آپ کی آزمائش کا وقت شروع ہوتا ہے۔ دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ اب حکم ہوا اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو ایک چشمہ نکل اٹھا۔ آپ کو کہا گیا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم چلے تو حکم ہوا زمین پر پھر دوبارہ پاؤں مارو۔ جب پاؤں مارا تو بہت میٹھا پانی نمودار ہوا۔ آپ نے پھر اس سے غسل کیا اور وہ پیا، اور آپ کی ساری بیماریاں دور ہو گئیں۔ آپ کی اولاد جو کئی سال پہلے انتقال فرما گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ کر دیا، سبحان اللہ، اور بیوی کو جوانی بخشی، اور آپ اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی۔ جو جانور چلے گئے تھے وہ بھی دوبارہ عطا فرما دیے گئے۔ انما الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔